السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم عمران سرور چشتی محاربی چشتی ہیلتھ کیئر سینٹر ساہیوال پاک پتن چوک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے قوت مردمی کی کمزوری، قوت نامردانگی، سیکسول ڈس ایبلٹی، انانت، اریکٹائل ڈسفنکشنز اور اس کے علاوہ نامردانگی۔ اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، قوت نامردانگی ہے، مردانہ کمزوری ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور یہ ہے کیا۔ تو قوت مردانگی، قوت با ایک ایسا احساس اور ایک ایسا لطف ہے کہ ہر عقل و شعور رکھنے والا بندہ، قلب سلیم رکھنے والا بندہ اس کے لطف سے خوب واقف ہے۔ اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو غلط کاریوں میں ڈال کر اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کو اریکٹائل ڈسفنکشنز، قوت نامردانگی ہو گئی ہے تو اب اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے اسباب کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے عام جو سبب ہیں وہ کیا ہیں، کن وجوہات کی بنا پر اریکٹائل ڈسفنکشنز، مردانہ کمزوری، قوت با کمزور ہو سکتی ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے یہ کہ پیدائشی طور پہ ہی نفس میں کوئی نقص آ جاتا ہے، یا خستین بالکل جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ٹیسٹس کا اسمائل بالکل کم ہو سکتا ہے، گروتھ نہیں ہوتی۔ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے، جو مردانہ میل سیکس کریکٹر کا ذمہ دار ہے، اس کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کچھ لوگوں کو جلک بازی، اغلام لگانے کی عادت، اور اس کے علاوہ کثرت جریان اطلام میں وہ لاپرواہی کرتے ہیں کہ اپنا علاج نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے وہ ضائع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ ان کو ایک رات میں 2-3 بار نائٹ فال ہونے لگ جاتا ہے، اطلام ہونے لگ جاتا ہے، پیشاب میں منی کے ڈراپس آنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب وہ یا لوگوں کو آج کل فون کال کی عادت پڑ گئی ہے کہ جب بھی وہ کال کرتے ہیں ان کو ڈراپس آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یا کوئی بھی ایسی بات ہو تو ان کے جو قطرے ہیں، جو ڈراپس ہیں، وہ ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ وہ ہر وقت ہی ناپاک رہتے ہیں۔ تو ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ ان کو اریکشن بالکل نہیں ہوتی۔ جب اریکشن ہی نہیں ہوتی تو اس کو ہم بولتے ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن، سیکسول ڈس ایبلٹی، انانت۔ یعنی کہ یہ جو سٹیج ہوتی ہے یہ اینڈ سٹیج ہوتی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ یہ جو بیماری ہوتی تھی یہ عموماً جو ہے وہ 40-45 سال کے بعد ہوتی تھی، وہ بھی لوگوں کو شوگر کی وجہ سے یا یورک ایسڈ کی وجہ سے، ضعف دل اور جگر کی وجہ سے ہوتی تھی۔ لیکن آج کل اس کے سوشل میڈیا کے کئی اسباب آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے یہ اریکٹائل ڈسفنکشنز اور لوگ کس طرح اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن عام وجوہات میں یہی شامل ہے کہ پیدائشی طور پہ ہو سکتا ہے، ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اغلام، جلک بازی، جریان اطلام، کثرت میں لاپرواہی کرنا، شوگر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اگر کسی کو اوبیسٹی ہے، موٹاپا ہے، اس نے کنٹرول نہیں کیا، اس کو ہو سکتا ہے، ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کی عام وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بندہ اس چیز کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اریکٹائل فنکشنز کی جو ہیں وہ علامات کیا ہیں، وہ اس کا کیا سائن ہے، کیسے بندے کو پتہ چلے گا بھی میں جو ہے وہ نامردگی کا شکار ہوں، میرے اندر جو مردانہ قوت ہے وہ نہیں ہے، میں ختم ہو چکا ہوں۔ ایک تو اس کی فزیکل فٹنس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ اب اس قابل نہیں رہا۔ اس کے علاوہ اس کو جو 2-3 بڑی
مین علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو اریکشن ہی نہیں ہوتی. اریکٹائل ڈسفنکشن از ابلٹی اے مین ان وچ دیر از نو اریکشن. اس کو اریکشن جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہے، دوسری علامت، اگر ہوتی بھی ہے تو وہ سیکسول لمحات کو انجوائے کرنے کے لیے اریکشن کو برقرار نہیں رکھ پاتا، ڈھیلا پن آ جاتا ہے، جو نفس ہے وہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے. اگر اریکشن ہوتی ہے تو وہ صرف بالکل تھوڑی بہت اریکشن ہوتی ہے، صرف چند سیکنڈ کے لیے. تو اس کے علاوہ جو تیسری مین بڑی علامت ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کی وہ یہ ہے کہ بندے کا سیکس کی طرف مائنڈ ہی نہیں جاتا، اس کو اس طرح کا خیال ہی نہیں آتا بھائی. تو وہ بالکل ان چیزوں سے بری ہو جاتا ہے، اس کو اس طرح کی کوئی سوچ کوئی خیال کچھ نہیں آتا. یہ بھی اریکٹائل ڈسفنکشن کی ایک بڑی مین علامت ہے. تو بنا بات کو لمبا کیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اب اس کا علاج کیا ہے. تو علاج میں ایک بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ قوت مردانگی سیکسول ڈسیبلٹی کا علاج کرنے کے لیے آپ کو دو باتوں کا تو بڑا ہی ضروری خیال رکھنا ہے. اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہوئی ہے فزیکل پرابلم کی وجہ سے تو آپ نے اس کا علاج بھی فزیکل کروانا ہے. فزیکل پرابلم میں یہ ہو سکتا ہے کہ سائز آپ کا نہیں بڑھا یا بڑا ہے اب کم ہو گیا ہے، اس کے علاوہ کافی زیادہ ٹیڑھا پن آ گیا ہے، جو خستین کا سائز ہے وہ بالکل کم ہے. تو آپ نے یا دیگر جو بھی اس کے مسائل ہیں فزیکلی نفس کے اندر جو ہیں وہ گلٹیاں بن جاتی ہیں وہ ہے، یا جو بھی اس کا مسئلہ ہے آپ نے اس چیز کا علاج کروانا ہے. اگر آپ کو فنکشنل پرابلم ہے تو پھر آپ نے فنکشن کا علاج کروانا ہے. اگر آپ کو اطلام ہوتا رہا ہے، جریان ہوتا رہا ہے تو آپ نے اس چیز کا علاج کروانا ہے. تو علاج میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے علاج سے پہلے اپنی جو جسمانی صحت ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. تو حکمہ حضرات سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس کو اریکٹائل ڈسفنکشن کا پرابلم ہے جو سیکسول بیماریوں میں انٹینگلڈ ہے تو آپ نے اس کی جسمانی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا علاج کرنا ہے. اگر وہ جسمانی صحت میں اچھا نہیں ہے تو پہلے اس کو کوئی ایسی میڈیسن دیں جس سے اس کی جسمانی صحت بہتر ہو جائے، اس کا جگر میدا صحیح سے کام کرے، تو اس کے بعد اس کی جو ہے وہ مردانہ کمزوری کا سیکسول ڈسیبلٹی کا آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے بڑی اچھی طرح. اور ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کو فنکشن پرابلم ہے یا فزیکل پرابلم ہے تو آپ نے دونوں کا علاج کروانا ہے. کیونکہ اگر آپ نے ایک کا علاج کروایا ایک ویسے رہا تو آپ کو فائدہ بالکل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی ہیں، پیرالل ہیں. اگر آپ کو فزیکل پرابلم ہے تو فنکشن آپ کا ویسے ہی ڈسیبل ہو جائے گا، اگر آپ کو فنکشن پرابلم ہے تو آپ کا فزیکلی ویسے ہی ڈسیبل ہو جائے گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس تیار شدہ میڈیسن بھی موجود ہے. اگر کسی بندے کو جو ہے وہ فزیکل پرابلم ہے جس میں لمبائی موٹائی ٹیڑھا پن نفس کے اندر گلٹیاں یا جو بھی فزیکل پرابلم ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا ایک بڑا مشہور برانڈ ہے انلارجر، جو پاکستان میں، سعودی عرب میں، اس کے علاوہ مصر میں اور بے شمار ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے بڑی کثرت کے ساتھ، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ 101% ہے. اس کی کوالٹی یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹیشوز سے ہوتا ہوا فائبر الاسٹک شیٹ تک پہنچتا ہے، وہاں وہ مسلز کو بالکل جو ہے وہ ریلیکس کر دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی آپ کی وہ اوپر سے چمڑی نہیں اتارے گا، کوئی کسی طرح کا زخم نہیں کرے گا، چھالا نہیں کرے گا. تو لگانے کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے اپر سائڈ پہ لگانا ہے، ڈارسل وینٹرل سائڈ پہ لگانا ہے. نیچے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیچے کوئی مسلز نہیں ہوتا، اور نہ ہی فرنٹ پہ لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ فرنٹ کیپ میں بھی کوئی مسلز نہیں ہوتا. اور یہ جو آئل ہے یہ مسلز کو ریلیکس کرتا ہے. مسلز جیسے ہی ریلیکس ہوں گے آپ کا جو سائز ہے، جو گروتھ ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس مجون سپرم خاص ہے جو جریان اطلام کو روکتی ہے، دماغی جسمانی اعصابی قوتوں کو برقرار کرتی ہے.
جس کی وجہ سے جو فنکشن ڈسیبلٹی ہے وہ مینٹین ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پری ٹارگٹ کیپسول ہیں جو نفس کو اندر سے ہیٹنس دیتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون کی جو گروتھ ہے اس کو بوسٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو میل سیکس کریکٹر ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے 99% بلکہ 101% چانسز ہیں کہ وہ آپ کا جو سیکسول ڈسیبلٹی والا پرابلم ہے وہ سولو ہو اور بہت جلدی سولو ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو فنکشن ڈسیبلٹی ہے تو آپ میڈیسن جو ہے وہ گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، تو آپ اس کو تیار کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا پرابلم جو ہے فنکشنلی پرابلم ہے تو وہ سولو ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے سکہ لینا ہے، کلی لینی ہے، جست لینا ہے، اور اس کے علاوہ آئرن لینا ہے فولاد Fe+2 فارم میں۔ زیادہ زنگ وغیرہ زیادہ ختم فارم میں آپ نے بالکل نہیں لینا، نہ ہی F3 میں لینا ہے، F3+ میں نہیں لینا، Fe+2 میں لینا ہے آپ نے۔ یہ 4 چیزیں برابر مقدار میں لینے کے بعد آپ نے ان کو سرسوں کے خالص آئل میں 4 بار، ہر ایک کو 4 بار بجھا کر صاف کر لینا اچھی طرح۔ جو بھی ان کے اندر ہیں وہ امپورٹیز وہ ساری کی ساری ضائع کر دینی ہے، اور صاف کرنے کے بعد آپ نے ان کو کسی بھی ڈولی کے اندر ڈال لینا ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر تقریباً ½ کلو شیر مدار شامل کرنا ہے۔ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح گل حکمت کر لینا تاکہ آگ میں جب یہ جائے تو یہ پھٹ نہ جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ 1 سے 1.5 من اوپلوں کی آگ دینی ہے، اور یہ جب بھٹی ٹھنڈی ہو جائے تو آپ اس کو نکال لیں۔ سفید کلر ہوگا اس کا بالکل، تو جو 1 چاول کے برابر مقدار آپ صرف دن میں 1 بار شام کا کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو مزید آپ ہم سے اریکٹائل ڈسفنکشن کی میڈیسن، سیکسول ڈسیبلٹی کی میڈیسن، شادی کورس، بے اولادی کورس، اس کے علاوہ جتنے بھی میل پرابلم ہوتے ہیں آپ ان کی میڈیسن ہم سے لے سکتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں ہمارا پارسل جاتا ہے، پاکستان میں جو ہے وہ پارسل فری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک میں منگوانے کے لیے جو اس کے چارجز ہیں وہ آپ کو پے کرنا ہوں گے۔ تو مزید دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔